إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ومن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی باعزت ماں اور بہنوں، معاشرے اور سماج میں عام ہونے والی دو برائیاں جن سے ہمارا معاشرہ اور سماج کرا رہا ہے اور ہمارے بزرگ اور سرپرست بہت پریشان ہیں اور ہمارے نوجوان دوست، ہمارے نوجوان بھائی ان برائیوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ وہ دو برائیاں ہیں جوا بازی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جوا بازی سے متعلق
رمضان المبارک سے کچھ پہلے آپ کے سامنے کچھ تفصیلی گفتگو کی گئی اور جوا بازی کی مذمت اور اس کے علاوہ اس کی شکلیں جو آج ہمارے سماج میں موجود ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اور جو دوسری برائی ہے، نشہ آور چیزوں کا معاشرے اور سماج میں عام ہونا اور ہمارے نوجوانوں کا اس میں برباد ہونا، اپنے دین کو بھی برباد کرنا، آخرت کو برباد کرنا، اپنی صحت اور تندرستی اور زندگی کو برباد کرنا، اور مال اور دولت اور وقت کو برباد کرنا، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی کو برباد کرنا، جو ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے میرے بھائیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان کی یہ بات ہے کہ آج یہ جو معاشرے اور سماج میں نشہ آور چیزوں کا، منشیات کا جو چلن ہو رہا ہے، اس پر کیسے کنٹرول پایا جا سکے. واللہ کتنے لڑکوں نے اپنے والد کا مرڈر کر دیا ہے اور کتنے لڑکوں نے اپنی ماؤں کو بے عزت کر دیا ہے اور کتنے لوگوں نے اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے جو نشہ آور چیزوں کی لت میں پڑ گئے ہیں میرے بھائیوں. یہ موضوع رمضان کی آمد کی وجہ سے رہ گیا تھا. رمضان کے بعد پھر عید الاضحیٰ اور بیچ میں دیگر اہم موضوعات وقت اور مناسبت کی وجہ سے لیے گئے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا جائے، گرچہ یہ موضوع آپ کے سامنے پہلی بار نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ آپ کے سامنے درس، دروس اور خطبات اور دیگر وسائل سے اس بات کو رکھی گئی ہے. لیکن میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے، معذرت کے ساتھ اس شعر ہم کو سننا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لقد اسمعت لو نادیت حیا لیکن لا حیات لمن تنادی. کسی عربی شاعر نے کہا ہے، اگر تم زندوں کو پکارتے تو تم سنا چکے تھے، تمہاری بات سن لی جاتی. لقد اسمعت لو نادیت حیا، زندوں کے سامنے بات کہتے، زندوں کو پکارتے تو بات سن لیتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے سامنے تم باتیں رکھ رہے ہو ان کے پاس زندگی نہیں ہے. ہم اللہ رسول کی باتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں. اسی کو کہتے ہیں موت. انسان چل تو رہا ہے زمین پر، نظر تو آ رہا ہے بازاروں میں، مگر مرا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے. اس کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پاس اپنی اولاد کے تعلق سے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں اور اپنے اولاد کے مفاد میں کوئی جو ہے کیا نام ہے ترتیب نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں مردہ، مرا ہوا انسان. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اللہ رب العزت کی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس شخص کی مثال جس کو دین دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، مردے اور زندے کی طرح سے ہے. جو دین کے تعلق سے بیدار ہو وہ زندہ ہے، جو دین کے حساب سے مرا ہوا ہو اور بیدار نہ ہو وہ مردہ ہے میرے بھائی. اور کسی شاعر نے کہا ہے، لو نارا نفخت بها لاضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد. اگر آگ میں پھونک مارتے تو شاید آگ روشن ہو جاتی. ایسی آیت ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 90 نمبر 91 نمبر 92 نمبر، بھی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہلا دینے والی آیت ہے میرے بھائی، ہلا دینے والی آیت. لیکن شاعر کہتا ہے اگر آگ میں پھونک مارتے تو آگ روشن ہو جاتی، لیکن آپ ریت میں پھونک مار رہے تو کہاں سے روشنی ہوگی؟
تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چیخنے سے، چلانے سے، ماتم کرنے سے، افسوس کرنے سے، معاشرے اور سماج کے مسائل کو دیکھ کر بلکنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اقدامات نہیں کریں گے میرے بھائیوں، جب تک ہم قدم نہیں بڑھائیں گے۔ ہم ایک عام مسلمان کے حساب سے، ہم ایک ذمہ دار کے حساب سے، ہم کسی جماعت اور جمعیت اور تنظیم کے ذمہ دار کے حساب سے، ہم ایک باپ کے حساب سے، ہم ایک نوجوان کے حساب سے، ہم ایک ماں کے حساب سے، اور ہم ایک گاؤں کا بزرگ ہونے کے حساب سے، ہم ایک امام ہونے کے حساب سے، ہم ایک عالم ہونے کے حساب سے، جب تک آدمی اپنی اپنی حیثیتوں کو پہچان کر اور سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرے گا، میرے بھائیوں، مرض بڑھتا گیا، جو علاج کیا، بیماری بڑھتی جائے گی، برائی بڑھتی جائے گی۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اصلیت جسے کہتے ہیں ریل اور حقیقی دین ہے میرے بھائیوں۔ یہ حقائق اور حقیقت پر ایمان رکھتا ہے دین۔ اس دین میں بس کھوکھلا پن، نعرے بازی اور بینرز اور جو ہے کیا نام ہے لیبل، یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی میرے بھائیوں۔ یہ دین حقائق پر اس کی بنیاد ہے، اور حقائق کو چاہتا ہے آپ معاشرے کی تکلیف کو دیکھ کر فکر مند ہو، آپ قدم بڑھاؤ، آپ قدم بڑھائیے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی جو ہے غم کرنے سے اور ایسے ہی میرے بھائیوں چیخنے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سورہ مائدہ کی تینوں آیت کا ترجمہ ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جائیے تو بڑا مبارک دن ہے۔ میں تو اس خطبہ کے مختصر وقت میں زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ جاؤ تو ضرور آج ایک دو تفسیر کی، اردو کی احسن البیان ہو یا تیسیر الرحمان ہو، جو ہے کیا نام ہے، آپ ضرور اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کی تفسیر کو، اس کی وضاحت کو، توضیح کو ذرا پڑھو، اور تھوڑا سا اللہ کی کتاب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میرے نوجوان بھی بیٹھ جائیں، اور میری مائیں بہنیں بیٹھ جائیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھ جائیں، ہم سب بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنو، اے مومنو، کتنا پیارا انداز ہے۔ وہ رب ہم کو اور آپ کو پکار رہا ہے، جس رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ شراب پیو، نشاور چیزیں پیو، برباد ہو جاؤ، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کا کیا مفاد ہم سے وابستہ ہے کہ ہم کو کہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے یا آپ کے لیے نقصان دہ؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سے فرما دیا ہے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندو سن لو، اگر آپ سارے کے سارے لوگ سب سے متقی، پرہیزگار اور تقوی والے نیک آدمی بن جاؤ، دنیا میں کوئی برا انسان نہ رہے، برائی دنیا میں رہے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ ہونے والا وہ اللہ ہے، وہ عزیز ہے، وہ ملک ہے، وہ قہار ہے، وہ جو ہے مقتدر ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، تو ہے۔ ساری دنیا کے لوگ نیک بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور ساری دنیا کے لوگ، اللہ نے بھی کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ سارے کے سارے لوگ فاسق، فاجر، بے حیا، بے شرم، کافر، مشرک، بے ایمان بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی؟ ہماری نیکی سے اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ہماری ہٹ دھرمی سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا هو العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی؟ کتنے اپنے اسما گنائے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کی صفات پر غور کرو میرے بھائیو، رونڈے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کے معنی پر تو کبھی غور کرو، اسماء حسنہ کے معنی پر غور کرو، اللہ کی صفات پر غور کرو۔ لیکن یہ رب کہتا ہے اے مومنو، اے مومنو سنو، بے شک شراب، جوا، یہ آستانے، یہ پاسے
یہ سب کی تشریح ہوئی ہے۔ آستانہ جہاں پر جا کے غیر اللہ کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، درگاہ کہہ لیجئے، مزارات کہہ لیجئے، پانسے جو زمانے جاہلیت میں بدفالی لینے کے لیے چلتا تھا کہ وہ تیر رکھ میں ایک غلاف میں 3 تیر رکھتے تھے، اس میں لکھا ہوا کرتا تھا کہ جو ہے کام کرو، دوسرا لکھا ہوتا تھا نہ کرو، ایک خالی ہوتا تھا، جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو جو ہے کیا نام ہے وہ اس سے فال نکالتے تھے۔ بہرحال ہمارا جو محل شاہد ہے شراب، شراب کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیو شراب جو لکوڈ بوٹل میں آتی ہے وہ، شراب کا معنی ہر نشہ آور چیز، وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، وہ جو ہے انجیکشن کی شکل میں ہو، وہ گولی کی شکل میں ہو، وہ کسی چوسنے والی چیز کی شکل میں ہو، وہ سونگھنے کی شکل میں ہو، وہ تمباکو کی شکل میں ہو، وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ اور کسی شکل میں ہو، صاف شراب ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں خمر کا ترجمہ سمجھتا ہوں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ خمر کا ترجمہ کیا جائے نشہ آور چیز۔ بے شک نشہ آور چیزیں یہ سب گندی ہیں، گندی پلید چیزیں۔ آپ کو کہا جائے کوئی چیز کے بارے کہ بہت پلید ہے، بہت گندی چیز ہے، تو میرے بھائیو اس کے قریب جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں رجس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے گئے استنجا کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا 2 پتھر لے کر کے آؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک پتھر لائے اور ایک گدھے کی مینگنی جو ہے کیا نام ہے کہیں سوکھی تھی وہ لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے پھینکا، کہا یہ رجس ہے، رجس، یہ گندی چیز ہے، پلید چیز ہے۔ وہ رجس اللہ نے کس کے لیے کہا ہے؟ خمر کے لیے کہا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ مغرب کے لوگ گندے ہیں میرے بھائیوں، پلید ہیں، کیوں آپ ان کو دیکھتے ہو؟ ارے ان کی خباثت کیا ابھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئی؟ ان کی خباثت، کتنے خبیث ترین لوگ ہیں اور کتنے ناپاک لوگ ہیں، کتنے گندے ذہن کے لوگ ہیں، ابھی بھی کیا ہم سے اور آپ سے مخفی ہے؟ ہم پاکیزہ لوگ، ہم پاکی والے لوگ، ہم طہارت والے لوگ، ان کی جو ہے ساتھ مل کر کے اور ان کے جو ہے کیا نام ہے مشابہت اختیار کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ نے کہ نبی کہا رجس ہے، اور کیا ہے؟ من عمل الشیطان۔ یہ مسلمان کا کام بول رہے ہو آپ؟ ارے یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، شیطان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا بھی کام نہیں۔ مسلمان تو چھوڑو، اور مسلمان میں موحد اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا متلاشی وہ تو چھوڑو میرے بھائیوں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ کیا آرڈر آیا ہے؟ تم کو اس سے بچنا ہے، بچو، تم اس سے بچو، اس سے نہیں اس کے قریب جانا ہے۔ کیوں بچو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کے بچنے سے، نہیں بچو گے تو لک نہیں، لعلکم تفلحون۔ بچنا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی بربادی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک مومن کی ہلاکت کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، چاہتا ہے مومن کامیاب رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے کیا اصول اور ضابطے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنی اور کینہ، کپٹ، یہ شراب اور جوا اور نشاور چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے۔ گھنٹوں گھنٹہ آدمی جا کر کے کیرم اور دوسرے جو ہے جو جوا کی شکلیں ہیں اس میں ضائع کرتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ کون ہے یہ؟ مومن ہے۔ یہ مومن ہے جو کہتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عمر کا حساب لے گا۔ کدھر ایمان ہے؟ اپنی ضمیر سے پوچھو، کدھر ایمان ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آپ کا یہ ایمان ہے کہ میں کب مر جاؤں گا مجھے نہیں معلوم، 1 سیکنڈ کے بعد ہی مر سکتا ہوں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہے گھنٹوں گھنٹہ۔ اور اللہ رحم کرے، کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے بیماری کے شکار ہیں کہ جو 50 اور 60 اور 65 سال کی عمر کو کراس کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں کا یہ حال ہوگا تو ہمارے معاشرے اور سماج کے بچے، نونہال معصوم بچوں کا کیا حال ہوگا؟ جو دادا کو دیکھتے ہیں، جو ابا کو دیکھتے ہیں، جو چاچا کو دیکھتے ہیں، وہی دیکھ کر کے وہ بچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی۔ کم سے کم ان قوم کے معصوموں کے لیے تو جو ہے ترس کھاؤ میرے بھائیوں، رحم کھاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ نماز چھوڑ کر بھی آدمی جوا کے اڈے میں یا منشیات نشاور چیزوں کے استعمال میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں پکا مومن ہوں۔ یہ مومن کا کام ہے کہ منافق کا کام ہے؟ مومن کا کام نہیں، یہ منافق کا کام ہے۔ کام ہم کریں منافقوں کا کام، اور مومن کا ہونے کا دعویٰ رہے ہمارا۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے مسلمانوں رکو گے، بات مانو گے، بات مانو گے؟ میں نے اتنا تم کو سمجھا دیا، شیطانی کام ہے، پلید ہے، گندا ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، کینہ کپٹ ہوتی ہے، تم کامیاب نہیں ہوگے، برباد ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں بات مانو گے؟ تو مسلمانوں میں سے کچھ تو ہیں ہاں اللہ تیری بات مانیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اپنی صحیح میں کہ ابی بن کعب، طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے کیا نام بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، جبکہ شراب کا پینا جائز تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا اے مسلمانوں مانو گے بات؟ اللہ اکبر، مٹکوں کو توڑا، گلاس اور کپس کو پھینکا اور اپنے گھروں سے یہ کہتے ہوئے نکلے انتہینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بات ماننے کی بات ہے، ہم باز آگے رک گئے، بس خلاص اب اس کے بعد ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں عادت نہیں چھوٹتی، جب ایمان ہوتا ہے تو عادت چھوٹ جاتی ہے، اور جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو عادت زندگی بھر نہیں چھوٹے گی۔ مومن کی عادت سیکنڈوں میں چھوٹتی ہے، جہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، فوراً اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو یہ عادت مرتے دم تک نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کے آخری آیت میں 92 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں چاروں امام میں سے کسی ایک کی بات مانو، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ بڑی لمبی ٹوپی والے کہتے ہیں چاروں مسلک میں سے کسی ایک کی بات مانو۔ نہیں، ہم تو اللہ اور رسول کی بات مانیں گے، جو قرآن نے کہا وہی مانیں گے۔ سنیے آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے مسلمانوں اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پیٹھ پھیر کر اعراض کر کے جا رہے ہو، منہ موڑ کر جا رہے ہو، تو اچھی طریقے سے دماغ میں بات بٹھا لو کہ میرے رسول کا کام پہنچانا ہے، بس باقی اللہ دیکھے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا ہے، بس باقی اللہ سے مقابلہ ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو مسلمانوں کہ میرے رسول کے اوپر واضح طور سے پیغام کو، شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو پہنچا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور مکہ کے کافر مشرک ایمان لا کر کے جنت میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ جو ہے کیا نام ہے فرشتوں نے ان میں سے بعض کو آ کے غسل دیا، تو بعض نے جو ہے بعض سے فرشتوں نے سلام کیا، اور وہی سگا چچا اور مکہ کے دوسرے کافر مشرک ایمان نہ لا کر کے جہنم میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، میں جانتا تھا کہ آج میں یہی آیت کا ترجمہ کر پاؤں گا۔ اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ 2-3 نکات ہیں، اس کے اسباب، اس کے نقصانات، اس کی شریعت میں مذمت، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو نشہ آور چیزوں میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو سنجیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين الغاصبين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم رد حجاج البيت الحرام إلى بيوتهم سالمين اللهم رد حجاج البيت الله الحرام إلى بيوتهم سالمين وغانمين يا قوي يا عزيز اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شيوخنا اللهم احفظ صبياننا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين